عالم ان النصر مع الصبر، جان لو کہ کامیابی صبر کے ساتھ، مدد صبر کے ساتھ ملتی. کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں، اچھا اگر اللہ نے دینا اور ہماری تقدیر میں لکھا تو فوراً ابھی اسی وقت مل جائے ہمیں. تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں اچھا آج تاک رات تھی اور ہم نے اتنی دعا کی اور اب ہم باہر نکلے تو وہ چیز ہمارے سامنے کھڑی. کچھ بھی پانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ اسباب کے ذریعے وہ دیتا ہے، لیکن جب وہ ملتی ہے چیز تو ہمیں یاد بھی نہیں رہتا ہمیں دعا بھی کبھی کی تھی اس کی، ہے نا. کتنی دعائیں ایسے جو کر کے ہم خود ہی بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ چیز ہمیں مل بھی جاتی ہے ہم شکریہ بھی نہیں ادا کرتے. پھر اسی طرح صبر جو ہے نا، صبر کے مطابق مدد آتی. حدیث میں آتا ہے ان المعونۃ تأتی من اللہ علی قدر المؤنہ، بے شک انسان پہ ڈالے گئے بوجھ اور تکلیف کے مطابق اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی ہے. اس کا وہ مقصد ہوتا ہے تکلیف بھیجنے کا، اور آزمائش کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے صبر کی توفیق ملتی ہے. اور جب کوئی بندہ صبر کر لیتا ہے اور دعا مانگتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کا اس کو اجر عطا کرتے ہیں اور بہترین نعم البدل دیتے ہیں، اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں. پھر وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور جان لو کہ مصیبت کا ختم ہونا مصیبت کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یعنی تکلیف آتی ہے تو ساتھ ہی اس کے ختم ہونے کا وقت کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. یہ مطلب مثلاً آپ کی قسمت میں لکھا تھا کہ آپ کو 1 گھنٹے کے لیے سر درد ہوگا، اب آپ سویرے اٹھتے ہیں تو سر درد شروع ہو چکا ہوتا ہے. آپ پریشان ہوتے کیونکہ آپ کو نہیں پتا اس نے 1 گھنٹے میں ختم ہونا ہے. آپ پریشان ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا، اب تو لگتا سارا دن ہی چلے گا، اب کیا کروں، ایسا ویسا. اللہ سے دعا چھوڑ کے باقی ہر چیز کر رہے ہیں. اچھا لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے نا، تو جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کے گھنٹے میں کمی ہو رہی ہے، کمی ہو رہی، تکلیف کمی کی طرف جا رہی، اور ہم کیا سمجھتے ہیں بڑھ رہی ہے. ہر رات کو ختم ہونا ہے، اور جو جو رات آگے بڑھتی جاتی ہے کیا ہوتا ہے، اندھیرے کا وقت کم ہوتا جاتا ہے، صبح قریب آتی جاتی ہے. الیس الصبح بقریب. اس لیے وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، تکلیف کے ساتھ ہی آسانی بھی شروع ہو جاتی ہے، دوسری طرف بھی ساتھ ہی سامنے آنے لگتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کرب عظیم سے نجات دی تھی نا، 950 سال بعد لیکن دی تھی. یونس علیہ السلام کو کرب کے ساتھ آسانی عطا کی تھی اس دعا کی بدولت. موسیٰ علیہ السلام کا کتنی ان کے اوپر مشکلیں آ رہی تھی لیکن آسانی ہو گئی ان کے ساتھ. لیکن جب کرب ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، تو یہ نہیں کہا کہ بس اب ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. اس کی بڑی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی، ابن عباس ہی کی دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. پڑھیے سب، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم. ورب العرش العظیم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی آتی تو یہ دعا مانگا کرتے تھے. ساتھ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و الم اور آزمائش میں مبتلا شخص پڑھے اس کو تو اس کی تکلیف دور ہو جائے. کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح حضرت اسماء والی دعا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جس کسی کو بھی کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دے. اور اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. تو آپ دیکھیے کہ عسر کے ساتھ آسانی، یعنی تنگی سے پہلے بھی آسانی تھی اور تنگی کے بعد بھی آسانی آنے والی ہے. تو 2 آسانیاں اور 1 تنگی ہے بیچ میں، ٹھیک ہے، یعنی ہر تنگی 2 آسانیوں کے بیچ میں ہوتی ہے. تو اس لیے انسان کو صبر کے ساتھ مشکل وقت گزارنا چاہیے کہ اللہ کی مدد قریب آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ العزیز. لیکن عام طور پر پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، ہوتا یہ کہ ہمارے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر گناہ ہو گئے تو اب ہم کریں کیا. تو ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے گناہوں کو دھو ڈالنے والے اعمال، اور اس کو پڑھیں، اور جو یہ نسخے بتاتے ہیں
کہ کیا کیا کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. مثلا نماز گناہوں کو مٹاتی ہے، توجہ سے جمعہ ادا کرنا، سمی اللہ لمن حمیدہ کا جواب دینا، وضو کرنا، وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، پھر اسی طرح 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، پھر 100 برائیاں مٹانے والا کلمہ پڑھنا، پھر اسی طرح نماز کے بعد کی تسبیحات، اور اس میں پورے ریفرنس دیے گئے ہیں. پھر اسی طرح لوگوں سے تکلیف دور کرنا ہماری تکلیفوں کو دور کرتا ہے. پھر صبر کرنا، پھر اگر بینائی جاتی رہے کسی کی تو وہ کیا کرے. پھر اسی طرح اگر کسی کرائم میں کوئی پھنس گیا، کوئی جیل چلا گیا تو وہ کیا کرے. پھر اسی طرح روزے رکھنا اور اس طرح کی چیزیں. تو جو مسنون عمل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہے. چھوٹی سی کتاب ہے لیکن پڑھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے اور گناہوں سے توبہ ہوتی ہے، اور انسان جو گناہ دور ہوتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایک بندے کو رزق ملنے والا ہوتا ہے لیکن وہ کوئی گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ رزق دور ہو جاتا ہے، اس سے رکاوٹ آ جاتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں بھی اور ان پر توبہ بھی کریں.